بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو راج اسلامک اسکول آن لائن ٹیچنگ سسٹم کلاس 4۔ آج ہم آپ کی بک کا چیپٹر نمبر 3 پڑھیں گے، باب صوم، سبق پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری زندگی۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں نزول وحی کے بارے میں۔ اس سے پہلے کلاس 3 کے اندر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ اب ہم نزول وحی کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام، سب سے پہلے یہ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زیادہ تر اکثر اوقات جو عبادات کرتے تھے وہ غار حرا میں جا کے کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبادت کر رہے تھے غار حرا میں، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کی آمد ہوئی اور وحی کا نزول پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے نہایت عجیب و غریب سا ایک واقعہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھبرا گئے اور فوراً غار حرا سے خوف کی حالت میں گھر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر شدید کپکپی طاری تھی۔ گھر میں داخل ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، مجھے کمبل اڑاؤ، مجھے کمبل اڑاؤ۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو کمبل اڑایا اور وہ بھی گھبرا گئیں کہ پتہ نہیں کیا بات ہے۔ تھوڑی دیر بعد جب آپ کو کچھ سکون ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سارا واقعہ حضرت خدیجہ کو سنایا اور فرمایا کہ مجھے تو اپنی جان کا خوف ہو گیا ہے۔ حضرت خدیجہ نے آپ کو تسلی دی اور فرمایا کہ آپ کو تو خوش ہونا چاہیے کہ اللہ کی قسم، اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ آپ ہمیشہ لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں، سچ بولتے ہیں اور لوگوں کے، غریبوں کے اخراجات اٹھاتے ہیں، برداشت کرتے ہیں، اور آپ میں وہ تمام اخلاقی خوبیاں موجود ہیں جو دوسروں میں نہیں پائی جاتی۔ آپ مہمان نواز ہیں، لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشورہ دیا کہ میرے چچا زاد بھائی ہیں ورقہ بن نوفل، میں آپ کو ان کے پاس لے کر چلتی ہوں۔ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے پاس لے کے گئیں اور وہ آسمانی کتاب توریت اور انجیل کے عالم تھے۔ ورقہ جو تھے وہ بہت بوڑھے ہو گئے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سامنے اپنی ساری کیفیت بیان کی، اور وہ جو تھے ورقہ بن نوفل، انہوں نے سن کر کہا، یہ وہی ناموس سے اکبر ہے، مطلب کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اترا تھا۔ کاش میں جوان ہوتا، میں اس وقت تک زندہ رہتا جب قوم آپ کو اپنے وطن سے نکال دے گی۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی یہ بات سن کے بڑے حیرانی سے پوچھا، کیا میری قوم واقعی مجھے نکال دے گی؟ ورقہ بن نوفل بولے، جی ہاں، دنیا میں جو کوئی رسول آیا ہے اس نے توحید کی تعلیم دی، اس کے ساتھ دشمنی کا برتاؤ کیا گیا ہے۔ اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بدستور پہلے کی طرح غار حرا میں تشریف لے کے جاتے تھے اور چند دنوں آپ پر کوئی وحی نازل نہیں ہوئی۔ اس کے بعد ایک دن آپ غار حرا سے مکان تشریف لا رہے تھے، مطلب اپنے گھر آ رہے تھے، تو پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا۔ آپ انہیں دیکھ کر پھر سہم گئے اور گھر آ کر کپڑا اوڑھ کر لیٹ گئے۔ آپ کے کانوں میں پرجلال آواز آئی۔ ترجمہ بتاتی ہوں میں آپ کو، ایک کپڑے میں لپٹنے والے، اٹھو اور لوگوں کو خبردار کرو اور اپنے رب کی تکبیر کہو اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھو اور گندگی سے کنارہ کر لو۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے اسلام کی دعوت۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب یہ آیت نازل ہوئی، اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبلیغ کا حکم لوگوں کو پہنچانا شروع کر دیا۔ یہ آیت نازل ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تبلیغ کا حکم ہوا کہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلانا شروع کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پر سب سے پہلے لبیک جنہوں نے کہا، ان میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارث، آپ کے چچا زاد بھائی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ کے بچپن کے بہترین اور مخلص دوست حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے۔ یہ سب
پہلے ہی دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابتدا میں اپنی دعوت نہایت خاموشی کے ساتھ اپنے رشتہ داروں اور دوستوں تک ہی محدود رکھی اور کسی کو نہیں بتایا۔ اس ابتدائی دور میں سب سے زیادہ حضرت ابوبکر صدیق جو تھے وہ نمایاں خدمات انجام دیتے تھے۔ ان کی ترغیب سے حضرت عثمان بن عفان، حضرت طلحہ بن عبید اللہ اور بھی بہت سارے صحابہ جو تھے وہ ایمان لے کر آئے۔ اسی طرح مسلمانوں کی ایک چھوٹی سی جماعت تیار ہو گئی، جن میں مرد بھی تھے، عورتیں بھی تھیں، جوان بھی تھے اور بوڑھے بھی شامل تھے۔ اور مشرکین کے خوف سے، ڈر کی وجہ سے کہ کہیں یہ کچھ کہیں نا، تو مکے سے باہر پہاڑ کی گھاٹی میں جا کر نماز ادا کیا کرتے تھے۔ 3 سال تک اسی طرح سے دین کی تبلیغ کے کام چپکے چپکے چلتا رہا اور رفتہ رفتہ لوگ بت پرستی اور شرک سے آزاد ہو کر اسلام میں داخل ہوتے رہے۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں پہلی درس کا۔ اس مطلب کہ لوگ جو تھے اس ٹائم چھپ چھپ کے عبادت کرتے تھے اور مشرکوں کے خوف سے جاتے تھے، مکے کی باہر پہاڑ پہ جاتے تھے، وہاں جا کے عبادت کرتے تھے۔ تو سب سے پہلے جو اسلام کی درسگاہ بنی تھی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوہ صفا کے دامن میں حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کو بطور اسلامی درسگاہ کے استعمال فرمانا شروع کیا۔ اسلام میں داخل ہونے والا ہر نیا شخص اسی مکان میں آتا اور اسلامی تعلیم وہیں سے حاصل کرتا، اور اس مکان میں ہر وقت مسلمان جو تھے وہ جمع رہتے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی دارالارقم میں مسلمانوں کو اسلام سکھاتے اور سب مل کے نماز ادا کرتے۔ اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے رشتہ داروں کو دعوت کا حکم دیا۔ اب ہم بات کرتے ہیں رشتہ داروں کو دعوت۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دعوت کا انتظام کرنے کا حکم دیا کہ ضیافت کا انتظام کرو، اور وہ دعوت میں اپنے کم از کم انہوں نے 40 رشتہ دار بلائے تھے دعوت میں۔ جب سب نے کھانا کھا لیا تو آپ نے لوگوں کے سامنے اسلام کی خوبیاں بیان کی، اور یہ دیکھ کر آپ کے جو چچا حضرت ابو لہب تھے وہ بہت ناراض ہوئے اور انہوں نے بات کرنے کا موقع نہیں ملا، اور وہ لوگ جو تھے وہ غصہ ہو کر چلے گئے۔ دوسرے روز پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت کا انتظام کیا اور اپنے رشتہ داروں کو پھر سے اسلام کی دعوت دی اور بلایا۔ تو آپ نے دعوت دینا شروع کی اور پوچھا کہ میں اسلام مانتا ہوں اور اسلام کی دعوت پھیلا رہا ہوں، دین پھیلا رہا ہوں، تو کون اس کام میں میرا مددگار ہوگا؟ تو جتنے بھی رشتہ دار تھے وہ سب چپ ہو گئے تھے، خاموش بیٹھے تھے، کسی نے بھی جواب نہیں دیا تھا۔ اتنے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، وہ اس ٹائم چھوٹے سے تھے لیکن انہوں نے عرض کیا، اگرچہ میں کمزور اور سب سے چھوٹا ہوں مگر میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ یہ سن کر سب ہنسنے لگے تھے اور مذاق اڑا کر چلے گئے تھے۔ کوہ صفا کا وعظ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اعلان ہوا تھا، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا، ترجمہ: جس بات کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے اسے علل اعلان لوگوں کو سناؤ، مطلب کہ آپ ڈرو نہیں، آپ علل اعلان لوگوں کو بتاؤ۔ یہ جب حکم ہوا، اس کے نازل ہونے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرب کے دستور کے مطابق کوہ صفا پر چڑھ گئے اور بلند آواز سے ایک ایک قبیلے کا نام لے لے کر بلانا شروع کیا، اور جب سب لوگ جمع ہو گئے تو آپ نے فرمایا کہ قریش مطلب مکہ والے لوگ، اگر میں تم سب کو بولوں کہ یہ خبردار کروں کہ اس پہاڑ کے پیچھے دشمن تم پر حملہ کرنے والا ہے، تو کیا تم لوگ میری بات کو سچا مانو گے؟ سب نے یک زبان ہو کر کہا کہ ہاں، ہم آپ کی بات کو سچا مانیں گے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ آپ جھوٹ نہیں بولتے۔ تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھا میں تمہیں خبردار کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بنایا ہے، میں تمہیں ایک خدا کی عبادت کی طرف بلاتا ہوں۔ اگر تم بت پرستی سے باز نہ آؤ گے تو تم پر اللہ کا عذاب نازل ہوگا۔ یہ سنتے ہی قریش پھر ہنسنے لگے۔ ابو لہب نے کہا، تم پر ہلاکت ہو، کیا تم نے ہمیں اس لیے جمع کیا تھا؟ اس کے بعد جو تھے وہ سب اپنے اپنے چلے گئے۔ قریش کی مخالفت۔ جو لوگ مسلمان ہو گئے تھے وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے، لیکن جو آپ کے ساتھ نہیں تھے وہ مخالفت
پر آ گئے تھے، اور قریش جو تھے وہ مکہ والے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تنگ کرنا شروع کر دیا تھا انہوں نے۔ ایمان لانے اور مسلمان ہو جانے والے لوگوں میں کچھ جو غلام تھے وہ کچھ ایسے تھے کہ ان کے قبیلے کا زور رشتہ داروں کی جماعت کو نہ رکھنے کی وجہ سے بہت کمزور تھا۔ مطلب کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کو جو وہاں کے مسلمان تھے سب کو بہت تنگ کیا جانے لگا تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گستاخیاں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ہر طرح کی بہت سی تکلیف سہنا پڑی۔ کبھی بیت اللہ میں نماز کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اونٹ کی اوجری ڈال دی جاتی، اور کبھی آپ کے سر پر چادر ڈال کے آپ کا گلا گھونٹا جاتا، آپ کے راستے میں کانٹے بچھا دیے جاتے تھے، کبھی آپ کے مکان میں پتھر اور گندگی وغیرہ پھینک دی جاتی تھی۔ جب قرآن کریم پڑھ رہے ہوتے تھے تو تالیاں بجاتے تھے اور سیٹیاں بجانا، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شاعر کہنا، ساحر کہہ کے پکارنا، آپ کو مجنون کہنا، ہر طرح کی قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکالیف دی، لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمت سے کام لیا اور اپنے کام میں مصروف رہے۔ جب قریش کو لگنے لگا کہ ان پر کسی چیز کا اثر نہیں ہو رہا تو انہوں نے مجبوراً دوسرا راستہ اختیار کرنے کا سوچا۔ اس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں، ہمت اور ثابت قدمی۔ قریش نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب دیکھ لیا کہ وہ اس طرح سے ہم اذیتیں دے رہے ہیں لیکن ان پر کچھ اثر نہیں ہو رہا، تو انہوں نے پھر اپنا ایک بندہ بھیجا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، اور اس کو بھیج کے 3 شرطیں تھیں، ان سے کہا کہ ان میں سے جو بھی آپ کو منظور ہے وہ مان لیجئے۔ تو ان میں 3 جو تھیں وہ یہ تھیں کہ اگر تمہیں مال چاہیے، مطلب تم امیر ہونا چاہتے ہو، تمہارے پاس پیسہ چاہیے تمہیں، تو ہم تمہیں بہت سارے پیسے دے دیتے ہیں کہ تم مالدار ہو جاؤ، لیکن تم یہ دین کی دعوت چھوڑ دو۔ دوسرا یہ تھا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں سرداری مل جائے یا تمہیں حکومت کی خواہش ہے کہ تمہیں حکومت مل جائے اور ہم تمہیں اپنا سردار بنا لیں، تو ہم ایسا کرنے کے لیے بھی تیار۔ اور جو تیسری شرط دی گئی وہ یہ کہ اگر تم شادی کرنا چاہتے ہو تو ہم قریش کے سب سے حسین لڑکی سے، سب سے اعلیٰ گھرانے کی لڑکی سے تمہاری شادی کروا دیتے ہیں۔ لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری پیشکش جو تھیں وہ ٹھکرا دی تھیں، اور جب انہیں لگا کہ انہوں نے ساری پیشکش ٹھکرا دیں تو اب ہم کیا کریں، ابو طالب کی خدمت میں قریش کا وفد، مطلب کہ جب قریش کی ساری کوششیں ناکام ہو گئی تھیں تو جو سردار تھے قریش کے وہ حضرت ابو طالب کی خدمت میں پہنچا۔ ابو طالب جو ہیں وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ہیں۔ وہ ان کے پاس گئے اور جا کے ان سے شکایت کی کہ تمہارا بھتیجا ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتا ہے اور ان سے باز نہیں آتا، تم اسے سمجھاؤ اور اس حرکت سے اسے روکو۔ اس کے بعد وہ ناراض ہو کر اٹھے اور بولے، ابو طالب کو بھی ان کو بھی دھمکیاں دے کر چلے گئے۔ جب وہ چلے گئے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو طالب نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ بھتیجے، میں بوڑھا ہو گیا ہوں اور اپنے اندر قریش سے مقابلے کی طاقت نہیں رکھ پاتا، تم مجھے ایسی مشقت میں نہ ڈالو جو میری طاقت و استطاعت سے بھی بڑھ کر ہو۔ مناسب یہ ہے کہ تم اپنے دین کا اعلان اور ان کے بتوں کی اعلانیہ برائیاں کرنا ترک کر دو، چھوڑ دو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا، چچا، اگر یہ لوگ میرے داہنے ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند لا کر رکھ دیں تب بھی میں اپنے کام سے باز نہیں رہ سکتا۔ اور فرمایا، چچا، میں اپنے کام کو اس وقت تک نہیں روکوں گا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کا کام پورا نہ ہو جائے، یا یہی کام کرتے کرتے میں مر نہ جاؤں۔ ابو طالب پر اس بات کا بہت اثر ہوا اور انہوں نے کہا کہ اچھا، تم ضرور اپنے کام میں مصروف رہو، جب تک میرے دم میں دم ہے، مطلب میں زندہ ہوں، میں ضرور تمہاری حمایت کرتا رہوں گا اور کبھی تمہیں دشمنوں کے سپرد نہیں کروں گا۔ یہ تھا آپ کا سبق۔ امید ہے کہ آپ کو چیپٹر سمجھ آیا ہوگا۔ اپنے کاپی میں لکھیے سوالیات کر کے اور دوبارہ سے چیپٹر پڑھیں تاکہ آپ کو اچھے سے سمجھ آئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔